بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قطر سے ایک صاحب نے مسجد کی تصویر بھیجی ہے جس میں نماز میں کھڑے ہونے کے لیے فاصلے سے نشان رکھے ہوئے ہیں۔ وہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح فاصلہ رکھ کر کھڑے ہونے سے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے گا، ویسے تو عام حالات میں فاصلہ رکھ کر نماز پڑھنا، فاصلے سے درمیان میں صفوں کے درمیان فاصلہ ہو نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو فاصلہ رکھا جاتا ہے تو ان حالات میں فاصلہ رکھنا یہ مکروہ نہیں ہے اور اس طرح فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں تک اتصال کی بات ہے کہ آپس میں اتصال ہو، مل کر کھڑے ہو جائے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسجد سے باہر کی بات ہے۔ جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو مسجد میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص کھڑا ہو جائے، چاہے درمیان میں کئی صفوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر مسجد کے اندر ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ مسجد میں فاصلہ یعنی اتصال ٹوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر بطور عشر کسی فقیر کو گندم وغیرہ دینا مشکل ہو تو کیا وہ فصل بیچ کر اس کی قیمت بطور عشر فقیر کو دے سکتے ہیں؟ یعنی کوئی فصل کسی فقیر کو بطور عشر دینا یہ مشکل اگر کہیں ہو تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس صورت میں بیچ کر اس کی قیمت دینا، یعنی اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ فقیر کو دینا، یہ جائز ہے؟ جی ہاں، یہ جائز ہے۔ جس طرح عشر میں فصل دینا جائز ہے، اسی طرح عشر میں قیمت دینا بھی جائز ہے، اس سے بھی عشر ادا ہو جائے گا۔ برادر مکرم محمد امتیاز صاحب نے پوچھا ہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے سے ایمو وغیرہ پر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، نکاح کے لیے فقہاء نے ایک بنیادی شرط یہ لکھی ہے، اس میں اتحادی مجلس ہو۔ اتحادی مجلس کسی کہتے ہیں تو اس کی جو ہے نا مختلف تعریفیں کی گئی ہیں اور اس پر لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے بے غبار اور بہترین صورت یہ ہے کہ اگر لڑکا ایک ملک میں اور لڑکی دوسری کنٹری میں ہو تو بہتر صورت یہ ہے کہ جس ملک میں لڑکی ہے اسی ملک میں لڑکا کسی کو اپنا وکیل بنا دے، والد صاحب کو، بھائی کو، کسی دوست کو، کسی کو بھی اپنا وکیل بنا دے کہ وہ وکیل اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے۔ جس مجلس میں لڑکی موجود ہو اسی مجلس میں وکیل بھی ہو اور وہ لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے، سب سے بہترین صورت ہے۔ اگر لڑکی کو شوق ہو کہ نہیں میں نے بھی ایجاب و قبول کرنا ہے تو بے شک وہ بھی ویڈیو کال کر کے، ویڈیو چل رہی ہو تو وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے، وہ بھی ایجاب و قبول کر لے، لیکن سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اور ایجاب و قبول کر لے اور جو اس مجلس میں موجود ہو جہاں پر لڑکی موجود ہے، جہاں پر نکاح ہو رہا ہے۔ دبئی سے جلندر خان صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کی والدہ انتقال کر گئی، اس کا ایک پڑوسی تعزیت کے لیے نہیں آیا تو اس نے قسم اٹھائی کہ اس کی والدہ انتقال کر جائے تو میں بھی تعزیت نہیں کروں گا۔ اب اگر اس کی والدہ انتقال کر جائے اور وہ تعزیت کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا کفارہ ہے؟ اور اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی زمین وغیرہ کے معاملے میں کہ اگر ایسا فیصلہ نہ ہو جائے تو میں نہیں مانوں گا، اب اگر فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے اور جرگے کے زور پر وہ تسلیم کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کفارہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے گا، پہلی صورت میں اس طرح کی قسم اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ میری والدہ کی تعزیت کے لیے نہیں آیا لہٰذا میں بھی اس کی والدہ کی تعزیت کے لیے نہیں جاؤں گا، ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو شخص کو چاہیے کہ اس کے پاس جائے، اپنے پڑوسی کے پاس جا کر والدہ کی تعزیت کرے،
البتہ تعزیت کرنے کی صورت میں وہ حانث ہو جائے گا، اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو دوسری صورت پوچھی گئی ہے کہ اس نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اگر جو فلاں میرے اس رائے کے مطابق فیصلہ نہ ہو جائے تو اللہ کی قسم فیصلہ تسلیم نہیں کروں گا، لیکن بعد میں دباؤ کی وجہ سے وہ فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ حانث ہو جائے گا اور اس کو جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔